پہلے کھانا لوگوں کے متعلقین ہو گیا اس وقت سب مولانا حمید آدمی صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں. سرکار یہ تو عجیب بات ہے, مجمع بھاگے گا نہیں, آپ تشریف لائیں. آئیے آئیے. محمد وآل محمد صلوات اللہ. ماشاءاللہ عمرہ میں وہ بات کر لیجیے گا. اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ شرف پورے ممبئی سے ممبئی کا حصہ ہے. اگر کسی زمین کو شرف حاصل ہے کہ اتنے علماء کا یہ مخلوق وہ گمراہ ہے. اور میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ انشاءاللہ تعداد بڑھتی رہی تو یہ دوسرا شیراز ہند بنے گا. آواز بلند سلام. اللہ سلامت رکھے اللہ. یہی محافظ ہے اس راشوں کو ان کو بتایا گیا ہے. ہمارا مسئلہ لیکن اس زمین پر بہتے ہوں کے شانے کو پکڑ کے راستہ دکھانے والے یہی کو بہرا بہت زیادہ وقت آپ کے ساتھ چند دن تھے. بس شہزادی کروں تاریخ بلکہ کائنات مظلوم ترین شخصیت کا نام فاطمہ بنت بکر تھا. ابھی علی عباس وفا صاحب جو فرما رہے تھے اور مولانا عبد الرحیم صاحب نے فرمایا کہ 100 سال مکمل ابتدا میں 1 صدی 100 سال. کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ جو باپ اپنی بیٹی کو ام عبیدہ کہتا ہو اسے اپنی قبر میں 100 سال سے چین میں ہم 100 سال سے انہیں چین ملا ہو اپنی قبر بیٹی انہیں بھی آسمان کی نشان اور اس پر ظلم یہ ہے کہ چاہنے والوں کو کچھ غم کچھ امید سبھی ہو گئی. انتہائی ظلم یہ ہے کہ ایک ہوٹل تھا جس کے کھڑکیوں کا یا بالکنی کا یا کمروں کا کچھ جنت البقیع تھا. تو اس پر خواتین کھڑی ہو کے زیارت پڑھتی تھی.
دشمنوں نے اس ہوٹل کو بس تو کبھی کبھی اس بات کو سنتا چاہے وہ اس بات کو چھوڑ ان مورخین اور محدثین کی دشمنی کس بندی پر جنہوں نے ان کے فضائل پر پردہ اور ہماری یہ کون سی محبت ہے بھائی کہ پیغمبر سے دل کی محبت اور آل پیغمبر سے یہ دشمنی. خدا فیصلہ کرے گا. ظلم والا ہے سیدھا نہیں گرا. ابھی آپ کم و بیش اچھا پیدا ہو اس مہینے کی انتہا تک آپ روز ذکر کریں گے شہزادی کہ جو قوم خصوصی طور پر مستقل میں تو کہتا ہوں کہ کم و بیش صرف اور صرف شہزادی کا ذکر کرے اس کی سیرت کا ذکر ہو رہا ہے. کیا وہ قوم یہ عزائے فاطمیہ کے اختتام کے بعد خود اپنا احتساب کرتی ہے یا نہیں؟ اگر ان ایام میں ان دنوں میں جس میں شہزادی کا ذکر ہو رہا ہے اور چونکہ یہ لائیو پروگرام ہے اس لیے بحث میری بہنیں بھی میری بیٹیاں بھی اور میں بھی اس کو سن رہی ہوں. ان دنوں میں شہزادی کا تابوت بھی نکلے گا, شہزادی کے لیے مجلسیں بھی برپا کی جائیں گی, شہزادی کے لیے ماتم بھی کیا جائے گا. جب ختم ہو یہ ایام تو ایک بار اپنا احتساب ضروری ہے کہ ان ایام میں ہماری زندگی میں کوئی انقلاب آیا یا نہیں آیا, کوئی تبدیلی آئی ہے یا نہیں آئی. اگر سیرت فاطمہ زہرا کو سن کر پڑھ کر شہزادی کا ذکر کر کے اگر سیرت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تو یہ سمجھ لینا کہ شہزادی کا ذکر نہ تھا, ایک رسم تھی جو تم نے ادا کی, اس سے زیادہ اور کچھ نہیں. لہذا یہ ایک نعمت سمجھ لیجئے, ہمیں یہ موقع اللہ دے رہا ہے کہ نبی کی بیٹی کی سیرت کو بیان کر کے خود اپنی زندگی پر ایک نظر ڈالنا. ایسا نہ ہو کہ محشر میں پوچھ بیٹھے کہ تم ہمارے چاہنے والے اور چاہنے والے ظاہر ہے, لیکن تمہارے اندر کوئی تبدیلی مجھے نظر نہیں آتی ہے. کہیں سے ایسا نہیں لگتا ہے کہ تم ہمارے چاہنے والے ہو. چاہنے والے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس سیرت پر ایسی زندگی گزارو کہ غیر دیکھے تو یہ کہے کہ فاطمہ کے چاہنے والے, فاطمہ کے چاہنے والیاں ہیں. اگر یہ تبدیلی آ گئی
تو ہر لمحہ ان ایام کا آپ کے لیے عبادت ہے. سوتے ہوئے عبادت، جاگتے ہوئے عبادت، گفتگو کرتے ہوئے عبادت. آپ جو بھی عمل انجام دیں وہ عبادت ہوگا، اس لیے کہ وہ عمل آپ کا عمل نہیں ہوگا، سیرت سیدہ کی روشنی میں عمل آپ کا کرنا. بس کل وقت نہیں ہے اور مولانا تشریف فرما ہے. اب میں اتنی دیر ہو چکا، یہ کیسے کہوں کہ مقرری وقت کا خیال رکھیں. اصل میں ہم لوگ بڑے حریص یہ مائک پھر جاتا ہے نا، منہ لگ گیا تو پھر کبھی چھوٹتا ہی. بہرحال پروردگار عالم یہ عبادت ہے، قلیل سی عبادت ہے. شرف رسولیت عطا فرمائے اور اپنے حبیب کے صفحے میں یہ توفیق عطا کر دے کہ ہمارے بچے اور بچیاں، ہماری بہنیں سیرت فاطمہ الزہرا کے سلام. لوگ زیادہ ہیں تو صلوات کی آواز میں تھوڑا زیادہ آنی چاہیے. حضرت آپ کے سامنے تھے خطیب اہل بیت ہمارے جناب مولانا سعید عباس صاحب قبلہ. ایام عزائے فاطمی کے گزر جانے کے بعد ہم کو اس بات کا احساس ضرور ہونا چاہیے کہ ہم نے ایام عزائے فاطمی سے کیا سیکھا ہے، اور شہزادی جو ہمارے لیے اسوہ ہے اور نمونہ ہے، ہمارے گھر اور ہمارے خاندان تک ایام عزائے فاطمی کتنا پہنچا ہے، اس کا خیال رکھنا چاہیے. بہت ہی عمدہ گفتگو، بہت ہی بہترین بات، بہت ہی لاجواب بیان. دفتر تخلیق کے غایت اصلی، مصحف تکوین کی آیت جلی، یعنی بنت نبی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ ان کے حوالے سے کچھ گفتگو ہو رہی ہے. ساری عظمتیں ایک طرف، آپ اگر تسبیح کے دانوں کی عظمت جان لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک مکمل بات جو ہے وہ کہیں نہ کہیں آپ کے سامنے واضح ہو کر نظر آئے گا. اس درجہ بے مثال ہے تسبیح فاطمہ. میں سے پیش کر دیتا ہوں اور اس کے بعد وہ چہرہ اور وہ شخصیت اور وہ پرسنالٹی کہ جو محتاج تعارف نہیں ہے اور اپنے والد گرامی کے بعد اسی منبر پر اپنے والد کی طریقے سے ایک بہترین واعظ اور بہترین نصیحت اور بہترین مجلسوں کو خطاب کرنے والی شخصیت آپ حضرات کے سامنے ہوگی. لہذا ان مصروں سے میں استقبال کرتا ہوں. مذہب توجہ برادر مفتی صاحب توجہ. اس درجہ بے مثال ہے تسبیح فاطمہ. آپ ہیں ساتھ میں؟ اس درجہ بے مثال ہے تسبیح فاطمہ. صرف آگے والوں کو بابا نہیں کرنا ہے، پیچھے والوں کو بھی بابا کرنا ہے. پتہ ہے کہ نہیں پتہ ہے؟ صلوات کرو محمد علیہ. کس درجہ بے مثال ہے تسبیح فاطمہ. پھر تو سنیے، کس درجہ بے مثال ہے تسبیح فاطمہ. اعمال کا کمال ہے. آج کے آواز سے آواز مل جاتی. کس درجہ، توجہ، کس درجہ بے مثال ہے تسبیح فاطمہ. اعمال کا کمال ہے. میں سن نہیں پایا. اعمال کا کمال ہے. ارے ہم سب کا ذکر چھوڑیے، نبیوں کے واسطے ہر رنج و غم میں ڈھال ہے. ہر رنج و غم میں ڈھال ہے تسبیح فاطمہ. اور تارا فلک کو چھوڑ کے سوئے زمین چلا. کیا صاحب جلال ہے، کیا صاحب جلال ہے تسبیح فاطمہ. آئیے ہم استقبال کر رہے ہیں خطیب اہل بیت، پورے ہندوستان کیا پوری دنیا میں ایک نام رکھنے والی شخصیت، ایک پرسنالٹی، ایک ایسا چہرہ کہ جو مجلسوں کے حوالے سے اور ذکر سرکار سید الشہداء کے حوالے سے خاندان کے تیسری
کی نسل جو ہے وہ مسلسل وہ غم سرکار سید الشہداء کو لوگوں کے سامنے جو ہے وہ پیش کر رہی ہے. میری مراد ہے خطیب اہل بیت علی جناب مولانا ہم سب کے بڑے بھائی مولانا اعجاز اطہر صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور زندگانی جناب زہرا پر اور حالات حاضرہ پر اور بالخصوص جو پروگرام ہونے والا ہے اس اعتبار سے کچھ بیان آپ کے سامنے پیش کریں گے. آپ ان کا استقبال ایک بلند ترین صلوات کے ساتھ کریں. خطیب اکبر کی روح کی شادمانی کے لیے ایک صلوات پڑھ دیں. آپ کے سامنے عزت مآب علی جناب مولانا اعجاز اطہر صاحب. آواز بلند صلوات. حجت الاسلام مولانا صاحب مہدی صاحب اللہ صدر عالم اشیاء لاہور. حجت الاسلام مولانا سید محمد اسلم مہدی صاحب اللہ رئیس شیعہ علماء بورڈ. جناب مولانا ظہیر عباس صاحب اللہ، حضرات علماء خطباء شعراء اور مومنین کرام، جیسا کہ ابھی آپ نے مولانا ظہیر عباس صاحب اللہ سے سماعت فرمایا کہ یہ پروگرام ایک سیمینار بھی ہے اور اس کے بعد مضبوط. جو سیمینار کا عنوان ہے وہ صدیقہ طاہرہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ ان کے تعلق سے ہے. ظاہر ہے کہ بی بی جناب فاطمہ زہرا چند لمحوں میں چند منٹوں میں ان بیوی کے واسطے کوئی کیا بیان کر سکتا ہے کہ جو علی کا کفو ہے، جو علی کے برابر ہے. لیکن جتنی دیر جتنا وقت بھی جس کو ملے وہ اتنی دیر حق فاطمہ زہرا میں بیان کرے اور حق فاطمہ